السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 14 دسمبر بروز بدھ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن پاک انشاءاللہ تفسیر سورۃ النحل آیت نمبر 98 سے لے کر آیت نمبر 100 تک جاری رہے گا۔ یہ درس جاری رہے گا اور تفسیر جاری رہے گی۔ دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے بیان ہوا تھا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ جو بھی نیک کام کرے مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اسے عطا کریں گے ایک پاکیزہ زندگی، ولنجزینہم اجرہم، ہم ضرور دیں گے انہیں ان کا اجر، بأحسن ما کانوا یعملون، جو ان کے اچھے اور مفید کاموں کا عوض ہوگا، بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کر کے آئے ہیں، کرتے رہے ہیں۔ اب 98 آیت میں ایک حکم ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے جو رجیم ہے یعنی مردود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ قرآن پاک پڑھنے لگتا ہے تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ایک بار، اور جب وہ قرآن سمجھتا ہے تو ڈبل تکلیف ہوتی ہے، جیسے اب آپ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ویسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 100 آیتیں ویسے پڑھنا اور ایک آیت کو سمجھ لینا تو یہ ایک آیت 100 پڑھی ہوئی سے اعلیٰ ہے۔ پر عجیب بات ہے کہ ہماری مساجد میں اکثر تو درس ہوتے نہیں، درس قرآن نہیں ہوتے، اور وہ لوگ ٹھیک ہیں یہاں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ علماء ٹھیک ہیں کہ لوگ بیٹھتے ہی نہیں، لوگوں کی اس طرف توجہ ہی نہیں۔ کوئی دیگ شیگ پکا دو، کھیر شیر پکا دو، پھر 4 گھنٹے بٹھائے رکھو، بیٹھے رہیں گے، اور اس کے خلاف سخت وعیدیں آئی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ سے بھر دوں گا جو کھانے کے لیے آتے ہیں اور نماز کے لیے نہیں آتے۔ حدیث ہے، جس نے دیکھنی ہو میں دکھاؤں گا۔ میرے یوٹیوب چینل سید سیف اللہ قادری پر یہ اس حدیث کی مکمل شرح موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ قرآن سمجھنے جا رہے ہیں، اولاً تو شیطان ہمیں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں دیتا، جو ہی آپ ارادہ کریں گے 100 ضرورتیں سامنے کھڑی کر دے گا، یہ مصروفیت ہے، یہ مصروفیت ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، اور اگر سمجھنا پڑے تو اور مصیبت کھڑی کر دیتا ہے، بھائی جلدی چلو، یہ کیا بات ہوئی، یہ تو ٹائم بہت زیادہ لیتے ہیں، فلاں ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ کے کھڑا کر دے گا۔ تو فرمایا جب تم قرآن پڑھنے لگو تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے، جو خود مردود ہے، وہ چاہتا ہے کہ سارے مردود ہو جائیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ تو یہ یاد رکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، پر میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے۔ اس نے حضور پر تو کیا اثر کرنا تھا، الٹا حضور کا اثر ہو گیا کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں آگے مسلمان ہو گیا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے شیطان کی نیندیں اڑا دی، حضور کے امتی غلام، ہماری تو شیطان نے نیندیں اڑا رکھی ہیں، انہوں نے شیطان کی دوڑیں لگا دی۔ وہ کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے، میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر، جس راستے پہ تو چلتا ہے نا شیطان دوڑ لگا کے بھاگ جاتا ہے، کہتا بھاگو عمر آ رہا ہے۔
اور آپ نے فرمایا جب کوئی اذان دینے لگتا ہے تو جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان اتنی دوڑ لگاتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے اذان سے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو شیطان نے ان کو آگے لگا رکھا ہے، کچھ وہ بھی تو ہیں جنہوں نے شیطان کو آگے لگا رکھا ہے، وہاں کہا تیری ایسی تیسی تو کیا کر لے گا۔ اب شیطان کی شرعی حیثیت سمجھیے، سورہ یاسین میں رب تعالیٰ نے فرمایا، سورہ آیت نمبر 60 اور 61 میں کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ اے اولاد آدم شیطان کی عبادت نہ کرنا، یعنی اس کا کہا نہ ماننا، اور انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ آگے ایک مقام پر رب کریم جل جلالہ نے فرمایا، یہ سورہ فاطر آیت نمبر 6، ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی سمجھو، کسی معاملے میں اس سے دوستی کرنی دشمن ہی سمجھو، اور انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تمہیں اپنا بنا کر بلاتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف، کہ میں بھی جہنم میں جاؤں گا، تم بھی جہنم والے بن جاؤ، ہم تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے صنم، آ جاؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ یہ شیطان کی ایک چال ہے۔ اور آگے سورۃ النساء آیت نمبر 119 اور 20 میں فرمایا، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے گا تو فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، وہ نقصان اٹھائے گا، اور کھلا نقصان، ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یعدہم ویمنیہم، وہ تم سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، جھوٹی امیدیں بھی دلاتا ہے، یوں کر لو یوں ہو جائے گا، چوروں کو امید دلاتا ہے، ایک تگڑی چوری کرو اتنا مال آ جائے گا، ایسا ڈاکہ مارو اتنا مال آ جائے گا۔ جتنے بھی کرپٹ سیاستدان ہیں وہ شیطان کے خاص چیلے ہیں، شیطان کے پتر ہیں، پتر، یہ پتر ہونا میں ابھی حدیث سے ثابت کروں گا۔ وہ ان کو کہتا ہے لوٹو پھوٹو اور کھاؤ پیو موج مارو، ہاں تھوڑا تھوڑا غریبوں کو بھی دے دو، تھوڑی تھوڑی سڑکیں بھی بنا دو، تو وَيُمَنِّيهِمْ، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غَرُورًا، شیطان کا ہر وعدہ دھوکہ ہے، دھوکے کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب قرآن پڑھنا ہو تو پہلے اللہ سے پناہ مانگ لینی چاہیے۔ اب جب لیٹرین میں جائیں اس وقت بھی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک، انی یا انی، ہاں اللہم انی اعوذ بک، انی تو بنتا نہیں یار، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، انی بنتا نہیں، حمزہ آتا نہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث سے اور خبائث سے، یعنی مذکر ہو خبیث یا خبیثہ ہو، دونوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ لیٹرین میں جاتے، اب جو نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں ہمیں تو کبھی نظر نہیں آیا، ہم تو لیٹرین سے آ گئے ہیں، اس نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا بہت کچھ کر دیا پر وہ تمہیں نظر ہے نہیں آتا۔ شیطان دشمن ہے، نظر نہیں آتا، بظاہر اللہ بھی نظر نہیں آتا، تو اللہ کہتا ہے تم میری پناہ مانگو نا، میں جانوں شیطان جانے، میری پناہ مانگ لو، پھر پڑھو قرآن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑا فائدہ ہوگا۔ تو ایک میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں، سیدنا ابو سعید خدری پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک شاہ لولاک، پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے نماز کے لیے کھڑے ہوتے، یعنی تہجد کی نماز، تو آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے، پھر یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور پھر کہتے لا الہ الا اللہ 3 بار۔ بولو جی کیا کہتے؟ یہ تہجد میں کبھی پڑھو، بڑا مزہ آئے گا، یقین کرو، دوسرے نفلوں میں بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔
سنتوں میں بھی پڑھ سکتے ہو. لا الہ الا اللہ 3 بار، پھر اللہ اکبر کبیرہ 3 بار، اور پھر آپ پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، شیطان و مردود سے، اس کے خبث سے، اس کے تکبر سے، اور اس کی شعر و شاعری سے. یہ ابو داؤد کتاب الصلاۃ میں حدیث آ رہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. اب جناب شیطان کی وسوسہ کاریاں جو ہیں نا وہ بڑی خطرناک ہیں. مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، نہیں سمجھے ہو بھائی؟ جس عالم کو شیطان نے گمراہ کرنا ہے وہ علم سے کرنا ہے، جہالت سے نہیں کرے گا. اس لیے کہہ رہا ہوں مفتی کا شیطان بھی مفتی ہوتا ہے، عالم کا شیطان بھی بہت بڑا علامہ ہوتا ہے، وہ اس کو علم سے گمراہ کرتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں تہجد کے وقت میں وضو کر رہا تھا تو ایک بڑی نورانی شکل میں ایک شخصیت آئی، سفید کپڑے، بڑے جبے کبے. اب بھائی ٹوپی والوں کو تو کہتے ہیں چھوٹا مولوی، جبہ کبا ہو جائے تو بڑا مولوی. وہ بہت بڑا بن کے آیا، کہنے لگا عبد القادر. فرمایا ہاں اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ آپ سے اس قدر راضی ہو گیا ہے کہ اللہ نے آپ کو نمازیں معاف فرما دی. آج کے بعد آپ نے نماز نہیں پڑھنی، اللہ جو راضی ہو گیا ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دبا جا لعنتی، اللہ نے نمازیں تو میرے آقا کو معاف نہیں فرمائی، صحابہ کو معاف نہیں فرمائی، امام حسین پاک کو کربلا میں معاف نہیں ہوئی، مجھے کیسے ہو گئی؟ فرماتے ہیں بھاگ گیا تھا شیطان. کہتا ہے کچھ دن گزرے، بات پرانی ہو گئی تو پھر ایک مرتبہ آیا تہجد کے وقت اور آ کر کہنے لگا عبد القادر تیرے پاس تھا قرآن و حدیث کا علم جس کی وجہ سے تو بچ گیا، وگرنہ یہی بات کہ رب راضی ہو کر نمازیں معاف کر چکا ہے. میں نے 50 صوفیوں سے نماز چھڑوائی ہے، یہ بات کہہ کے ان کو پٹڑی سے اتار دیا، پر تیرے پاس علم تھا جس کی وجہ سے تو بچ گیا. تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، او مردود دفع ہو جا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، رب کے فضل نے بچایا ہے. اگر رب کا فضل نہ ہو تو علم کام تو بھائی وہ علم والوں کو تو یوں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کا شیطان آپ کی سطح کا ہوگا، کہے گا گاہک بڑے ہیں، مولویاں نوں تے کام ہی کوئی نہیں، روزانہ درس دیندے نے، آج رہن ہی دیو، کیوں علم میں اضافہ نہ ہو جائے. اب آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. سبزی والوں کا شیطان بھی سبزی والا ہے، دودھ والوں کا شیطان بھی، آپ کو نہیں کہا معاذ اللہ، قرآن پہ ہاتھ ہے، ویسے زبان سے جملہ نکل گیا. اور پرچون والوں کا شیطان بھی پرچون والا ہوتا ہے. ہاں جی، جب میں نے کہہ دیا کہ کاریوں کا شیطان بھی کاری ہوتا ہے تو ناراض کی تو بات نہیں ہے نا، آپ تو میرے بھائی ہیں اور مجھ سے بھی اعلیٰ ہے انشاءاللہ. اچھا وہ میں کہہ رہا تھا شیطان نا دریا کے کنارے پر اپنا تخت لگاتا ہے اور اوپر بیٹھتا ہے تخت کے، اور شام کو شتونگڑے جو بھیجے ہوتے ہیں احمد آباد والے، کاموکی والے، گجرا والے، دشہرہ فرقہ والے اور سارے پاکستان کیا ساری دنیا والے اکٹھا کر کے کارگزاری سنتا ہے، یوں بیٹھا ہوتا ہے. اب وہ سنا رہے ہیں، ایک شتونگڑا کہتا ہے جی میں نے قتل کرایا، بیٹھ جا. میں نے زنا کرایا، بیٹھ جا. اور جی میں نے شراب پہ بندے کو لگا، بیٹھ جا. آج اتنے بندوں سے نماز چھڑوائی، ٹھیک ہے بھائی بیٹھ جا. وہ ساری کارگزاریاں اسلام آباد والے شیطان بھی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب آج تھانوں کی اتنی رشوتیں گئی، آج فلاں سچوں نے اتنے لیے، آج فلاں وزیر نے فلاں قومی معاملے میں ہاتھ ڈال کے اتنے لوٹ لیے. کہتا ٹھیک ہے بیٹھ جا. پھر پی ٹی آئی والوں کا شیطان آتا ہے، وہ ان کی کارگزاری کو سناتا ہے کہ ان کے جلسے میں آج میں نے اتنی لڑکیوں کو نچوایا، ریاست مدینہ جو بنی ہے نا تو ناچ گانا تو ہوگا. پھر نون لیگ والے شیطان آتے ہیں، پھر جناب پیپلز پارٹی والے شیطان آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. دو شیطانوں کے ساتھ بڑا کمال کا سلوک ہوتا ہے. ایک شیطان کہتا ہے کہ لم ازل بھی حتی اشرکا، کہ گرو جی، باس صاحب، چیف صاحب، کیا کہوں، وزیر اعظم صاحب، میں ایک بندے کے پیچھے لگا، اتنا لگا کہ حتیٰ کہ اس کو شرک پر لگا کے آیا ہوں.
مشرک ہو گیا. شیطان اپنے تخت سے نیچے اترتا ہے، اس کو جب بھی ڈالتا ہے اور اس کو کہتا ہے نعم الولد انت، تو ہی میرا سکا بیٹا ہے. یہ وانا کام، وہ باقی تو شاید جہنم سے نکل آئے، پر جس کو تو نے اسلام سے ہی نکال دیا، مشرک بنا دیا، وہ پکا جہنمی ہو گیا. لہذا اصل جانشین تو ہے. ایک اور شتونگڑا آ کر کہتا ہے، وہ کہتا ہے جناب میں نے نا 2 میاں بیوی میں لڑائی ڈالی ہوئی تھی کافی دنوں سے، آج طلاق کروا دی ہے. بولو آج طلاق کروا دی ہے. تو اس کو ماتھا چومتا ہے، اپنی جگہ پہ بٹھاتا ہے، کہتا ہے ادھر بیٹھ ادھر بیٹھ، تو نے اصل کام کیا ہے، تو میرا جانشین ہے، تو میرے تخت پر بیٹھنے کے. تو پتہ چلیا بھئی شتونگڑے سارے ہی شیطان دی اولاد نے، پر جڑا میاں بیوی جدائی پائے سمجھ لو شیطان دا سکا پتر ہے. کیوں جی؟ ایک اور حدیث سناواں، جڑے فجر دی نماز واسطے نہیں نہ اٹھ دے، حدیث چاہے کہ شیطان، اور میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا کیونکہ پوری دنیا سننے نے، بس نارمل کہاں جی، کوئی نارمل کر کے دس رہے ہیں کہ اندے کان وچ پیشاب کردا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا وہ جدو اٹھتا ہے تو اندے ہاتھ میں شیطان دا جھنڈا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا، اور جو جماعت کے ساتھ فجر پڑھتا ہے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا. ہائے ہائے ہائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دل کے دائیں کونے پر فرشتہ ہے، بائیں طرف شیطان ہے. جب بھی کسی اچھی بات کا خیال اور تصور آئے تو وہ فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف اس وقت بیان کرو اور لیٹ نہ کرو، فوری عمل کر لو نیکی کا خیال آئے. اور اگر برا خیال آئے تو بائیں طرف تھوک دو، یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور جب تھوکو تو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھو. ایک بات اور بتاؤں، میرے آقا نے فرمایا جدو کھوتے دی آواز سنو تو اعوذ باللہ پڑھو. کھوتے دی آواز سنو تو کی پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور فرمایا جب کتے کو بھونکنا دیکھو تو تب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں کہ یہ دونوں تب بولتے ہیں جب شیطان نظر آتا ہے. اور کھوتا جدو کسی بندے نو دیکھ کے بولے تو سمجھ لو کہ جوڑ ہے اندر دا، معاملہ گڑبڑ ہے. اچھا جی، جب ہم نماز پڑھیں گے تو پہلی رکعت میں تو پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، باقی ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھیں گے. اچھا جی، اب یہ اعوذ باللہ کا میرا خیال ہے کچھ ہو گیا. اب اگلی آیت نمبر 99 یعنی 99 ان لہو لیس لہو سلطان، یقیناً اس کا زور نہیں چلتا شیطان کا. کن پر؟ علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں. بھائی مومنوں پر شیطان کا بس چلتا. مومن کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کو ماننے والے یا صحابہ پر بھونکنے والے؟ یہ ہے اصل بات. اب جو صحابہ کے دشمن ہیں انہوں نے بھی اپنا نام مومنین رکھا ہوا ہے. تو یہ جن کو اللہ کہہ رہا ہے نا علی الذین آمنوا، اس سے پہلی مراد حضور کے صحابہ ہیں، اور پھر قیامت تک غلامان صحابہ ہیں. علی الذین آمنوا، وہ لوگ جو سچے دل سے ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ بھروسہ جو رب پر کرتے ہیں ان پر شیطان کا بس چلتا. انما سلطانہ، ان کا زور ان پر چلتا ہے، صرف ان پر چلتا ہے. علی الذین یتولونہ، جنہوں نے یاری لگائی ہے شیطان سے. بولو بھی جنہوں نے یاری لگائی ہے. اچھا بھائی معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا، بس یہ آخری جملے ہیں، ایک آیت کا لفظ رہ گیا. پہلے لوگ غلطی کرتے تھے تو پھر کہتے تھے کہ اللہ معاف فرما دے. اللہ، وہ شیطان کے وسوسے میں کر تو گئے مگر پھر بعد میں ساتھ دیتے شیطان کا نہیں، فوری کہتے تھے اللہ معاف، اور جس سے غلطی کی اس سے بھی معافی مانگ لیتے تھے. اب کیا ہے؟ اب غلطی کرتے ہیں اور پھر اپنے روحانی ابا جی شیطان کا دفاع بھی کرتے ہیں. ماننے کو تیار ہے؟ بولو نا. ایک آدمی کھڑی گاڑی میں گاڑی ٹھوکتا ہے اور غلطی مانتا، وہ شیطان کا دفاع کر رہا ہوتا ہے نا، چیلا ہے وہ نہیں کہتا کہ. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب اذا دخل رمضان،
سلسلۃ الشیاطین، جب رمضان شریف داخل ہوتا ہے تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، تو لوگ سوچتے ہیں کہ شیطان تو بند ہو جاتا ہے، پر بولو ذرا شیطانی بند ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ وہی اس کے بیٹے تو ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ابا جی تسی 1 مہینہ ریسٹ کرو، اسی اور تہاڈا کاروبار سنبھالاں گے۔ لہذا شیطان دے پتر اپنے ابے دی کمی محسوس ہے، وہ معاشرے 'چ خوب گند پھیلاندے نے، انہاں نوں رمضان نال کوئی غرض نہیں۔ ابا گرفتار ہویا، پتر گرفتار ہے، ہاں جی۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، ان پر تو زور چلتا ہے جناب جو یارانہ گانٹتے ہیں شیطان سے، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، مشرکوں پر، کافروں پر، بدعنوانوں پر، کرپٹوں پر، اور ڈس آنسٹوں پر، اور رشوت خوروں پر، زانیوں پر، شرابیوں پر، بے نمازیوں پر، یہ چونکہ شیطان سے یرانے میں ہیں، ان سے خوب زور چلتا ہے، مگر جو اللہ کی پناہ میں آ جائیں ان پر ان کا زور نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس طرح ہماری نسوں میں خون دوڑتا ہے، شیطان بھی اس طرح دوڑتا ہے، اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔